السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کو اکٹھا کرنے میں جو جد و جہد کی ہے اس کا دوسرا حصہ۔ امام بخاری نے اپنے زندگی میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا کام صرف حدیث کے دائرے میں نہیں تھا بلکہ اور بھی دائرے تھے، جیسے سائنس، جیسے تفسیر، جیسے فقہ اور جیسے تاریخ یعنی ہسٹری۔ ان کے بھی اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے کچھ کتابوں کے نام اس طرح سے ہیں: التاریخ الکبیر، 2 التاریخ الصغیر، 3 التاریخ الاوسط، 4 خلق و افراد عباد، 5 الدفاع عیش شگیر، 6 الآداب المختصر عبداللہ الجیلانی اور کئی کتابیں ہیں۔ امام بخاری کی سب سے مشہور کتاب کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جس کا نام ہے الجامع الصحیح ہے، جسے صحیح البخاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے لیے حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے وقت کی بھی ایک انوکھی کہانی ہے۔ اس دوران بغداد میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ امام بخاری نے بغداد کا دورہ کیا تو لوگوں کے اندر ان کے یادداشت کے بارے میں، یعنی جو حفظ کرنے کی ان کی طاقت ہے، اس کے بارے میں دل میں کچھ شک پیدا ہوا، اور انہوں نے ان کے یہ جو یادداشت کے بارے میں اور حفظ کرنے کی قوت کے بارے میں انہوں نے جو سنا تھا، تو ان کا امتحان لینے کی انہوں نے ٹھال دی، اور انہوں نے ایک چال چلی کہ وہ یعنی بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے خود کو اس بات سے ثابت کرے کہ ان کی یادداشت بہت تیز ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ ایسا طے کر کے انہوں نے ایک بہت ہی گہری چال چلی۔ انہوں نے 100 حدیثوں کو چنا، یعنی ان کی ہی کتاب میں سے 100 حدیثوں کو انہوں نے چن لیا، ان کے راوی اور دوسرے تفصیل کے ساتھ۔ تو وہاں پہ 10 لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیثیں ہیں ان کو پڑھنے لگے۔ جب یہ پڑھائی ہو رہی تھی تو امام بخاری نے سبھی لوگوں کو ایک ہی طریقے سے جواب دیا کہ میری جانکاری میں نہیں ہے، یعنی ان حدیثوں کو میں نہیں جانتا۔ پھر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث اسی ترتیب سے اور سلسلے وار راویوں کے ساتھ پڑھ کے دکھائی، جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، یعنی صحیح حدیث میں جو لکھی ہوئی تھی اس ترتیب سے راویوں کے نام کے ساتھ اور دیگر تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتا دیا۔ اور پھر بعد میں انہوں نے ان کاغذات کو منگوایا جو ان 10 لوگوں نے ان کے سامنے پڑھی تھی، اور پھر ان کاغذاتوں کو اپنے سر پہ رکھ کر جیسا انہوں نے الٹ پلٹ دیا تھا اس طرح سے پڑھی، یعنی وہ جو کاغذات ہے اپنے سر پہ رکھ کے جس طرح سے انہوں نے غلط کیا تھا اسی طرح ان کو وہ پڑھ کر دکھا دی، اور صحیح حدیثیں بھی پھر سے پڑھ کے دکھا دی۔ یہ کرامات دیکھ کے
ان کی امتحان لینے آئے ہوئے وہ جو 10 لوگ تھے اور ان کے اعتراف بیٹھے ہوئے دوسرے جو لوگ تھے وہ منہ کے بل گر پڑے اور ان کے یادداشت کو ان کا لوہا مان لیا اور اس بات سے ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ یہ واقعی ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ یہ یادداشت ان کی اتنی طاقتور ہے کہ یہ سوائے اللہ کی مدد کے ہو نہیں سکتا۔ ان کی حفظ کرنے کی طاقت اور یہ یادداشت رکھنے کی طاقت جو ہے وہ سوائے اللہ کے مدد کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بات کو وہ سب مان گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال کی تھی اور وہ دنیا سے پردہ فرما گیا۔ وہ تاریخ ہے 1 شوال 256 ہجری، یعنی انگریزی تاریخ 1 ستمبر 870۔ اپنے زندگی کی رات دن کوششوں کی اور جد و جہد کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک پہنچایا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت انہوں نے ہمیں عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انہوں نے یہ جو بڑا کام کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بخاری اس کتاب کو بار بار پڑھ کے اس طریقے سے عمل کرنے کی، اس طریقے سے زندگی بتانے کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح بہت جلد ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو انشاءاللہ۔ ابھی جد و جہد باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جد و جہد سے کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔